السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزے دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینے چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے۔ روزے دار سرما لگا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روزے دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ نے کہا، روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مکھی روزے دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن وہ دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہیے تو پہلے نمازیوں کی طرح وضو کر لیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، بلا شرط جذبات پر قابو ہو۔ غیبت کرنا وہ امور جو روزے کے حالت میں جائز نہیں ہے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، روزے کی حالت میں بدرجالی جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے تو جھگڑے تو روزے دار کہہ دے، بھائی میں روزے سے ہوں، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر روزے دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی تمہارا جواب نہیں دوں گا۔ اسے ابن خمزہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اسے ابن خمزہ نے روایت کیا۔ جو روزے دار اپنی شہرت پر قابو
رکھتا ہے، شہبت پر قابو رکھتا ہے، اس کے لیے بیوی سے بغیر الگ ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت میں روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور بلاغیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ سونے کے بارے میں سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ جوان تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ حضرت لاقیطہ بن صابرہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلا کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور۔ روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ بطال ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، 60 محتاجوں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 محتاجوں کا کھانا کھلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابہ آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت کیا کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر رکے۔ ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجوروں کا عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر بھی میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں بھی نظر آنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حضرت
कुछ लोग ऐसे होते हैं लीचड़ जो मतलब है कि किसी को कुछ नहीं देना चाहते। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये सारा खजूरों का टोकरा ले जाओ और ये मतलब है कि अपने घर वालों को ही खिला दो, कि इतने तुम गरीब हो और गलती भी कर चुके हो और आप 60 बंदों को खाना नहीं खिला सकते, तो ये टोकरा जो भरा हुआ खजूरों का है यही ले जाओ और सब में बांट दो। मगर उसने ये भी कहा कि ये भी मेरे से गरीब कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला बस माफ़ करने वाला है, तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेगा। कोशिश करें कि आप ऐसी गलती ही ना करें कि जिसके ऊपर आपको कुछ करना पड़े। आप हर वक्त अल्लाह ताला से डरें कि कोई ऐसी गलती हम ना करना करें कि जिससे हमें कुछ क़ज़ा करना पड़े या सदका देना पड़े या कुछ भी। तो सदका तो हर वक्त करते रहना चाहिए, हज़ार बलाओं से टालता है, चाहे आप एक खजूर भी दे दें। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।